الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی واقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم سب کے اوپر 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ تو نماز کا چونکہ درجہ زیادہ ہے کلمے کے بعد اس کا نمبر بھی ہے، اسی طرح درجہ بھی اسی کا ہے نماز کا۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا تھا کہ نماز کے 2 موٹے فائدے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں بنیادی طور پر، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے 16واں پارہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یعنی نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، اس آیت میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد آ جائے، اور آگے بڑھ کر اس سے یہ ہے کہ نماز میں رونا آ جائے، نماز میں کپ کپی بندے کے اوپر طاری ہو جائے، خوف خدا طاری ہو جائے۔ یہ اقیم الصلاۃ لذکری کا جو آسان مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ سورۃ العنکبوت 21واں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بندے کو روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد بھی نہیں آتی، اور بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بے حیائی میں اسی طرح منہمک ہوتے ہیں، اسی طرح اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جس نماز کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے، وہ کامل اخلاص والی نماز ہے۔ تو اس مایوسی کی وجہ سے اس نماز کو جو بندہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر کار اس نماز کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے چھٹکارا دے دیں گے، اور اسی طرح آخر کار اللہ تعالیٰ کی یاد اس بندے کے دل میں آ جائے گی۔ نماز جو ہے یہ دین اسلام کا ستون ہے۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کیا وجہ ہے، تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینے کا وقت قریب ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حاضری دے سکیں گے یا نہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے ان کی بات سے کس قدر خشوع اور اخلاص تھا کہ وہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ان کے اوپر خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ دھیان، وہ خیال، وہ اخلاص نہیں آتا ہمارے اندر۔ تو بھائی جس طرح ہم بہت سارے کام اور ہنر اور فنون اور ہم سیکھ کے کرتے ہیں، تو یہ نماز کو بھی سیکھنا چاہیے۔ بے ڈھنگی طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیالات کسی اور طرف ہوتے ہیں، طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا، کپڑوں کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، خیالات کے اندر انتشار ہوتا ہے۔ بھائی خیالات کو ایک طرف کر کے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سبق نماز میں، اس سبق کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اگر اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر اور زیادہ توجہ آئے گی، خشوع انسان کے اندر آئے گا۔ تو نماز بہت ہی بڑی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آتا ہے کہ جب سخت وقت پیش آتا تھا تو آپ فوراً جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جو بندہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ شانہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، حنان منان ہے، غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کا ایک فرد نماز کی صورت میں اس شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، بشرطے کہ اچھے طریقے سے خلوص دل کے ساتھ آیا ہو، اور وہاں سے جواب نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہاں مشورہ کیا ہے کہ ہم تمہیں انسان بنائیں گے؟ کوئی نہیں پوچھا۔ نہ ہم نے اللہ سے آنکھیں مانگی، نہ زبان مانگی، نہ ہم نے انسان ہونا اللہ سے مانگا۔ تو یہ سب اس کی کرم نوازی ہے، یہ سب اس کی صفت رحمت اور صفت رحمانی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے اوپر ہمیں کاربند ہونے کی پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا ایک موٹا اور اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کی برکت سے عذاب قبر سے بندہ محفوظ ہو جائے گا، اور نماز کی وجہ سے اعمال نامہ میدان محشر کے اندر دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ انتہائی خوش و خرم ہوں گے قیامت کے دن، یہ بہت خوش نصیب اور نمازی لوگ ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی بندے کے قیامت والے دن وضو والے اعضاء چمک مار رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کو وضو کے اعضاء سے اور ان کی چمک سے جو ہے پہچان جاؤں گا۔ تو پہچان جانے کے بعد پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص اسپیشل پیکج ہوگا، یوں سمجھے ان نمازیوں کے بارے میں جن کے وضو کے اعضاء چمک مار رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے، ہم سب کو ان میں سے کرے۔ وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی وضو کی وجہ سے وضو کے اعضاء قیامت کے دن میدان محشر میں چمک مار رہے ہوں گے، روشنی اور نور ہوگا ان کے اوپر، انتہائی زیادہ نور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں مغفرت کی درخواست کریں گے، جس کو شفاعت کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشی خوشی معاف فرما دیں گے۔ تو بھائی، عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ راتوں کو دن کو نماز کا کوئی خیال نہیں، نماز کا بالکل اہتمام نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ خرابی جو ہے بے روزگاری، بے حیائی، اسی طرح پریشانیاں، خیر و برکت سے محرومی، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے ہیں۔ یہ سب جو ہے وبال اور عذاب جو آ رہا ہے مہنگائی کی صورت میں، تو لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا، اس کی طرف رجوع کرنے کی جو بہترین صورت ہے، جو عمل ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں ہے، کسی اور چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف یہ درخواست ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت بالغ وہ اپنی نماز کو درست کر لے، نماز کو ٹھیک کر لے، اس کی آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ، اس کی دنیا بھی بن جائے گی۔ جو بندہ نماز کو صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے اوپر بے تحاشا بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، بے تحاشا اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے برکتیں، خیریں، عافیت، بھلائی، ہدایت، انابت، عزت، ترقی، بلندی، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ نماز کے اندر ہیں۔ بھائی، اگر ہم نماز وہ نماز پڑھیں، وہ اخلاص اس کے اندر لے آئیں جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اللہ یاد آ جائے۔ نماز کا اہتمام اس طرح ہونا چاہیے کہ نماز کی برکت سے بندہ بے حیائی سے، برائی سے، ظلم زیادتی سے، رشوت خوری سے، حرام خوری سے، چوری سے، بدگوئی سے، ان تمام رذائل سے جو ہے وہ بچ جائے۔ یہ کس طرح بچے گا؟ یہ صرف اپنی نماز کو درست کرنے کی وجہ سے بچے گا۔ جس طرح ہم اور بہت سارے کام سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، فنون سیکھتے ہیں، تو بھائی تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کسی عالم سے جو ہے، کسی قاری صاحب سے نماز سیکھنی چاہیے۔ کم از کم نماز اس طرح بندہ سیکھے کہ سورۃ فاتحہ اور اس میں آخر میں 10 صورتیں بھی سیکھی جائیں، 10 صورتوں کا ترجمہ بھی آ جائے، اتحیات کا ترجمہ بھی آ جائے، تسبیح اور تحمید کا ترجمہ بھی ہمیں آ جائے، بس نماز اس پر ختم ہے۔ تو پھر بندہ کو جب ترجمہ آئے گا تو دھیان اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔